زندگی میں خوشی پانے کا بہترین طریقہ، خوشی کا جو حقیقی تعلق ہے وہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہے کہ سوچ کو جس چیز کے ساتھ آپ خوشی میں وابستہ کر دیں اسی میں خوشی بھی اسی شے میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے ذہن میں اپنی خوشی کو کاروں کے ساتھ، بنگلوں کے ساتھ، سیر و سیاحت کے ساتھ جوڑ دیا، اب یہ چیزیں اس کو ملیں گی تو خوشی ملے گی، ورنہ اسے خوشی نہیں ملے گی۔ ایک کار ہوتی ہے، لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، لیکسس ہے، اس سے اوپر کی ہے، ایک آدمی کو اس کی طلب ہے اور تڑپ ہے اور تمنا ہے تو اس کی خوشی اس کے ساتھ جڑ جائے گی، لیکن جس کو نہیں اس کے سامنے سے 100 گاڑیاں گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ خوشی اس کے اندر ہے تو مجھے بھی خوشی اس میں ملنی چاہیے، لیکن اس نے اپنا ذہن اس کے ساتھ جوڑ دیا، لہذا اس کی خوشی اس کے ساتھ منحصر ہو گئی، اور میں نے اپنی خوشی اس کے ساتھ نہیں جوڑی تو میری خوشی اس کے ساتھ منحصر نہیں ہوئی۔ تو خوشی کا تعلق اگر اس چیز سے جوڑ لے جو حاصل ہے تو بندہ خوش رہتا ہے، اگر غیر حاصل کے ساتھ جڑی ہے تو بندہ ناخوش رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یا تو پسند کو حاصل کر لو، یا پسند کو حاصل کر لو، یا حاصل کو پسند کر لو، دونوں صورتوں کے اندر کام ہو جائے گا کہ جو پسند ہے وہ حاصل ہے، خوشی اس کے ساتھ۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ فار ایور ہیں، اگر ہماری خوشی اس کے ساتھ جڑ جائے تو خوش ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا، اس شعبے کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا وہ اسے ملا۔ اس کا انٹرویو لینے کے لیے چینلز والے لوگ آئے، اس کا انٹرویو چل رہا تھا، اسے پوچھا کہ آپ کو یہ پرائز ملا، یہ ایوارڈ ملا، آپ کے لیے تو زندگی کا یہ سب سے خوشگوار ترین لمحہ ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے کون سے خوشگوار لمحات ہیں جس سے آپ اتنا خوش ہوئے ہوں، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے ہوں؟ اس نے کہا دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایوارڈ مجھے ملا یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار ترین لمحہ نہیں تھا، اور اس سے زیادہ خوشگوار لمحے میری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو زندگی میں ایک بار ملتا ہے اور بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں کئی لمحات آتے ہیں ایسے میری خوشی کے لیے۔ اس نے کہا میں جب صبح بیدار ہوتا ہوں اور میں اٹھ کے سانس لیتا ہوں، میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو نئے دن کا اور اپنی زندگی کا اور اپنی چلتی سانسوں کا احساس ہوتا ہے، مجھے اس سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ جتنی خوشی مجھے اس ایوارڈ میں، اس پرائز میں نہیں ملی۔ اب خوشی اگر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ اتنا شکر گزار بن جائے گا۔ ایک بندہ تھا، اس کی اتنی غربت کے حالات کہ بندہ ایک بڑا خوش، دوستوں نے پوچھا کہ یار تم اتنے آج خوش کیوں ہو؟ دوست نے پوچھا کہ آج تم اتنے خوش کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک لاؤڈ سپیکر خریدا ہے، اس کے اندر فنکشن بہت ہیں، میں کبھی کوئی فنکشن آن کرتا ہوں، کبھی کوئی آن کرتا ہوں، کبھی یہ بٹن دباتا ہوں، کبھی یہ بٹن آن کرتا ہوں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی خوشی ہم نے کس چیز سے جوڑی ہوئی ہے۔ اگر خوشی کو جوڑ لی جائے ایمان کے ساتھ، اللہ پاک کی ان نعمتوں کے ساتھ جو بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، انسان سانس لے رہا ہے، ہر سانس انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، آزاد سلامت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ایک اچھے انداز میں زندگی گزر رہی ہے، بہت بڑی آفت میں، مصیبت میں نہیں ہے، اور عمومی طور پہ نہیں ہوتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ تو یہ قناعت اور اللہ تعالیٰ کی موجود نعمتوں کے ساتھ خوشی کو جوڑ لیں گے نا، تو پھر یہ غربت اور امارت کی وجہ سے اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ ورنہ دیکھا یہی کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ملنے والے ہوں گے، جو زیادہ امیر ہوں گے وہ زیادہ پریشان نظر آئیں گے، اور زیادہ غریب لوگ زیادہ خوش نظر آئیں گے، کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ آدھا کلو چکن بھی خریدتا ہے تو اسی پہ خوش ہو جاتا ہے، اور امیر آدمی 50 لاکھ کا بیل بھی خریدتا ہے تو اسے خوشی نہیں ملتی۔ لہذا خوشی کو صحت کے ساتھ، سب سے پہلے ایمان کے ساتھ، خدا کی نعمتوں کے ساتھ، نعمت عافیت کے ساتھ، نعمت صحت کے ساتھ، نعمت حیات کے ساتھ، نعمت سلامتی اعضاء کے ساتھ، نعمت خاندان کے ساتھ، نعمت اولاد کے ساتھ، یہ جو ساری نعمتیں حاصل ہیں ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اس کے بعد جو آخرت کا کنسیپٹ ہے
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا. اور کھیل کود اور تماشے میں اتنا بہت کچھ نہ بھی ملا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. اور دار الاخرۃ لعب الحیوان، آخرت کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے. اگر کسی کو مسافر خانے میں کچھ سہولتیں نہیں ملیں اور یہ پتہ ہے کہ جب میں منزل پر پہنچ جاؤں گا وہاں بہترین رہائش ہے، وہاں ساری سہولتیں ہیں، بے شک راستے میں کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہیں تو خیر ہے، لیکن آگے ساری نعمتیں، راحتیں، فیسلٹیز، آسائشیں ہیں. تو منزل کی جو راحتیں ہیں وہ مسافر خانے کی راحتوں سے وہ زیادہ دائمی ہوتی ہیں اور خوشی کا باعث ہوتی ہیں. آخرت والا کنسیپٹ ہو نا تو اس سے غربت والا، امارت والا کنسیپٹ باقی نہیں رہتا اور انسان اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے.